اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ریسرچ ٹاپک قرآن وسیلہ علم اور مقصد تخلیق انسان پر گفتگو کریں گے۔ قرآن انسان کے مقصد تخلیق کو حاصل کرنے کے لیے علم کا ایک بہت بڑا وسیلہ ہے۔ قرآن مجید اس اہم موضوع پر متعدد حوالہ جات پیش کرتا ہے، جن میں مذکور معلومات انسانیت کے بے شمار پہلوؤں، خاص کر مذہبی، معاشرتی، فلسفیانہ اور نفسیاتی پہلوؤں کے متعلق ہیں، جو ایک باشعور ذہن کو گہرے مطالعے کے لیے دعوت فکر دیتے ہیں۔ انسانیت اللہ کی سب سے زیادہ قابل احترام اور قابل تعریف تخلیق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جو حضرت آدم علیہ السلام کی ایک ہی جان سے فروغ پاتی ہوئی نسل انسانیت ہے، جس کا سائز اس وقت ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم تقریباً 8 بلین نفوس ہیں۔ اس لیے ہمارا بیان قرآن وسیلہ علم اور مقصد تخلیق انسان سوسائٹی کے کسی خاص مذہبی و ثقافتی حلقہ یا گروہ کی بجائے پوری انسانیت کے تناظر میں زیادہ بامعنی اور بامقصد ہوگا۔ تخلیق کے عظیم مقصد کی طرح قرآن بھی ایک ہی مشترک منبع یا سورس سے تعلق رکھتا ہے، جس سے دوسری آسمانی کتب کا بھی تعلق تھا، یعنی پیغام الہیہ، جس کی بنیاد ام الکتاب ہے، جو کہ اللہ کریم کے قبضہ و قدرت میں محفوظ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرا بیان ایک باشعور مثبت انسانی ذہن کے لیے ہے، نہ کہ کسی یہودی، عیسائی، مسلمان یا کسی دوسرے مذہب کے متعصب پیروکار کے لیے۔ عزیز دوستو، انسان کو ابلیس کے اکسانے پر کیے گئے گناہ کی معافی کے بعد زمین پر اتارا گیا۔ اس واقعے کے بارے میں بہت سارے قرآنی حوالہ جات ہیں، مگر زیر گفتگو معاملے پر قرآن مجید کی اہمیت کے تناظر میں ان میں سے صرف 2 آیات پر آپ دوستوں کی توجہ چاہوں گا۔ پہلی سورہ بقرہ کی آیت 38 ہے، جس میں انکشاف کیا گیا ہے، غور فرمائیے۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ترجمہ پیش ہے، ہم نے کہا تم سب نیچے یعنی زمین پر چلے جاؤ، جنت سے زمین پر چلے جاؤ، اور جب میری طرف سے، اللہ کی طرف سے تمہاری طرف ہدایت آ جائے گی، جو میری ہدایت پر عمل کرے گا تو ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دوسری ہے سورہ الاعراف کی آیت 27، جس میں بتایا گیا ہے، اے اولاد آدم، شیطان کو موقع نہ دو کہ وہ تم کو بہکائے، کیونکہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا، ان کے لباس چھین کر ان کی شرمگاہیں عیاں کر دیں۔ در حقیقت وہ یعنی ابلیس اور اس کے قبیلے کے لوگ یعنی اس کے اکمپلسز تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ پاتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کے لیے حلیف بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ عزیز دوستو،
انسان کو اس کی تخلیق کے موقع پر ایک عظیم مقصد، ایک خصوصی ٹرسٹ یا امانت، آزاد شخصیت اور زبردست جسمانی، عقلی اور روحانی صلاحیتوں سے نوازا گیا تھا تاکہ وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ خصوصی کردار کو بطریق احسن ادا کر سکے۔ زمین پر اترنے کے بعد انسان کو اضافی طور پر یہ ذمہ داری بھی سونپی گئی کہ وہ ابلیس کو اس کی ان گمراہ کن چالوں اور شر انگیزیوں میں ناکام بنائے جن کا اس نے انسانیت کو راہ راست سے گمراہ کرنے کے سلسلے میں دعویٰ کیا تھا۔ اللہ کریم نے سورہ بقرہ کی آیت 38 میں کیا ہوا وعدہ پورا فرما دیا جب انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اپنا عظیم مفصل الہامی پیغام عطا فرمایا جو اپنی جامعیت کے اعتبار سے قرآن کے نزول کے ساتھ کاملیت کے درجہ تک پہنچا۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو جو فرمائے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، نعمت بھی مکمل ہو گئی، اللہ کا پیغام اور دین بھی مکمل ہو گیا۔ اللہ نے اپنی ہدایت پر عمل کرنے والوں کو دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات کی خوشخبری سنائی ہے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ ابلیس کا شیطانی کردار جانا پہچانا تھا، پھر بھی اللہ جو رحمان اور رحیم ہے اس کی انسانیت کے لیے شفقت اور مہربانی کا اندازہ لگائیں کہ اس نے حضرت آدم کے ساتھ ابلیس کے گھنونے جرم کو یاد دلانے کے بعد نسل انسانیت کو شیطان اور اس کے ساتھیوں کی گمراہ کن چالوں اور شر انگیزیوں سے بچ کر رہنے کا انتباہ کیا، وارننگ دی، اور ان مکارانہ ہتھ کنڈوں اور فریب کاریوں کو بھی بیان کر دیا جو وہ انسانیت کو بہلانے پھسلانے میں اختیار کرتے ہیں۔ سورہ الاعراف کی آیت 27 انہی مکارانہ ہتھ کنڈوں اور فریب کاریوں کو بیان کرتی ہے۔ غور فرمائیے، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، اس کا مطلب ہے در حقیقت وہ اور اس کے قبیلے کے لوگ یعنی ابلیس اور اس کے اکمپلسز تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں دیکھ نہیں پاتے۔ یہ ان کی مکارانہ چالوں کا ذکر ہے۔ میرے وہ دوست جو اس سچائی کی جھلک دیکھنا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ جان پرکنز کی تصنیف کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین کا ضرور مطالعہ کریں۔ بہت سے حقائق ان کے سامنے آئیں گے، بہت سے چہرے جو بڑے معصوم ہیں، بڑے دیندار بھی ہو سکتے ہیں اور قوم کے بڑے ہمدرد ہونے کے دعوے کرتے ہیں، وہ بھی سامنے آئیں گے۔ عزیز دوستو، مذکورہ 2 قرآنی حوالوں سے 6 اہم نکات اخذ ہوتے ہیں جن کو انسانیت کی بھلائی چاہنے والوں اور سچائی کے دوستوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، انسانیت الہامی پیغام پر عمل پیرا ہو کر اپنی تخلیق کا مقصد حاصل کر سکتی ہے، جبکہ قرآن مجید الہامی پیغام کا آخری ایڈیشن ہے۔ اس مقصد کی تکمیل دراصل دنیا کی کامیابی اور آخرت کے شاندار اجر کی یقین دہانی ہے۔ 2، ابلیس کے ساتھی یا زمین پر برائی کے علم بردار
ہمیشہ سے انسانیت کے دشمن رہے ہیں اور دشمن رہیں گے۔ مذہبی تنازعات اور تہذیبوں کا تصادم وغیرہ وغیرہ انسانیت کو تقسیم کرنے کے لیے ان کے مکارانہ ہتھ کنڈے ہیں، ڈیویس ٹولز ہیں، تاکہ وہ اپنے شیطانی منصوبوں کی تکمیل کر سکے۔ قرآن مجید الہامی پیغام کے تسلسل کے طور پر برائیوں کے چہروں کو بے نقاب کرتا ہے اور انسانیت کو ان کی طرف سے ممکنہ خطرات سے متنبع کرتا ہے۔ 3، ابلیس کے ساتھی یا شر کی قوتیں اپنے کھیل ظاہری طور پر بھی اور چھپ چھپ کر بھی، یعنی دونوں طرح کھیلتی ہیں، لیکن نتائج کے لحاظ سے خفیہ کھیل انسانیت کے لیے بہت زیادہ خوفناک ہیں، کیونکہ ان میں دوستوں اور دشمنوں کے درمیان فرق کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ 4، برائی کی قوتیں جغرافیائی قیود سے بالاتر متحد و منظم اور پرعزم بھی ہیں اور زبردست وسائل کی حامل بھی ہیں۔ 5، اس کے برعکس نیکی کی قوتیں یا پیغمبری مشن کے پیروکار متحرک گروپوں میں تقسیم ہیں، غیر منظم ہیں، عام طور پر وسائل میں کمتر ہیں، نیکی کے معاملات میں ایک دوسرے سے لا تعلق ہیں اور بنیادی طور پر اپنی فکری گراوٹ اور بدحالی کے شعور اور احساس زیاں سے بھی عاری ہیں، یعنی ان کو اپنے نقصان کا، اپنے ضیاع کا احساس بھی نہیں ہے۔ اقبال یہاں فرماتے ہیں، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یہ ہے اقبال کنسرنڈ ہے انسان کی اس انڈیفرنس کیفیت کا۔ نمبر 6، ابلیس کے ساتھیوں یا ابلیسی قوتوں کا کوئی مذہبی یا جغرافیائی برانڈ نہیں ہے، تو پھر انسان دوست قوتوں کے اپنے اپنے برانڈز کیوں؟ لمحہ فکریہ ہے۔ آئیے ہم سب مل کر ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ابراہیمی عظیم روایت جس کی آخری اور جامع شکل قرآن مجید میں مرتب ہے، اس کے تحت مل کر آگے بڑھیں تاکہ انسانیت کو مکمل تباہی سے بچایا جا سکے اور انصاف، امن، خوشحالی، انسانی آزادی و فلاح کے عظیم مقاصد حاصل کر سکے۔ عزیز دوستو، قرآن علم کا ایک بہت بڑا وسیلہ ہے جو انسان کو دنیا کی کامیابی اور آخرت میں نجات کی طرف لے جاتا ہے۔ اس پہلو پر تفصیلی گفتگو آئندہ نشستوں میں کی جائے گی۔ یہاں انسان کی تخلیق کے مقصد کے حوالے سے مختصر طور پر غور و فکر کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ نے انسان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان پر اپنے پوشیدہ علم کا انکشاف کرے گا تاکہ لوگ الوہی حقیقت کو مزید واضح طور پر دیکھ سکیں، اور یہ کہ انسان کو وقت کے ساتھ اس اہل بنایا جائے گا کہ وہ کائنات اور اپنی اندرونی کیفیات کے علم تک رسائی حاصل کر سکے۔ اس پیغام کا مقصود یہ تھا کہ قرآن کی تفہیم، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ، قرآن کی فہم و فراست انسان کی فکری نشو و نما کے ساتھ بڑھتی ہے۔ سائنس کی ایسی سینکڑوں دریافتیں ہیں جو 1400 سے زیادہ سال پہلے قرآن مجید میں نازل ہوئی تھیں، لیکن انسان
اپنی فکری محدودیت کی وجہ سے ان کو سمجھ نہیں پایا تھا، لیکن اب وہ عقلی طور پر اتنی ترقی کر چکا ہے کہ وہ ان انکشافات کو فکری تناظر میں سمجھ سکتا ہے اور ان کی علمی اہمیت کو جان سکتا ہے۔ لہٰذا اگر انسان قرآن کے علمی خزانوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، غور فرمائیے، اگر انسان قرآن کے علمی خزانوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اسے اپنی علمی و عقلی اور فکری صلاحیتوں کو بہتر بنانے کی سنجیدہ کوشش کرنی چاہیے۔ عزیز دوستو، پچھلی گفتگو میں ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ انسان کے لیے زمین پر اللہ کے نائب کا رول اور اپنی تخلیق کے مقصد کے حصول کے پیش نظر علمی و فکری ترقی انتہائی ضروری ہے تاکہ وہ اپنے فرائض منصبی بہترین انداز میں ادا کر سکے۔ انسان کی روح اور اس کی فطرت اسے اللہ کے کردار اور قدرت کے قوانین سے ہم آہنگ رکھتی ہے، جبکہ حواس، سینسز، عقل دنیاوی زندگی کا تحفہ ہے۔ سب سے بڑھ کر اللہ کا پیغام ہے جو ان دو ذرائع کو جوڑ دیتا ہے، اور اس طرح اگر انسان دل و دماغ کے ساتھ مثبت انداز میں رہنمائی حاصل کرے تو اس کو شعوری طور پر سچائی کی تصدیق بھی ہوتی ہے۔ انسان کی تخلیق کے مقصد یا دنیاوی زندگی کی کامیابی اور آخرت کی نجات کے حصول کے لیے علم کے چاروں ذرائع سے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک ہی الوہی حقیقت یا سچائی پر مبنی سرکٹ کی مرکزیت کے لیے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ان چاروں میں سے قرآن مجید اللہ کی طرف سے براہ راست اور محفوظ ترین رابطہ ہے۔ قرآن مجید سلسلہ وار الہامی پیغام کا ایک حتمی ایڈیشن ہے، فائنل ایڈیشن ہے، جو یقینی طور پر ابراہیمی روایت کی نمائندگی کرتا ہے اور اس طرح یہودیت، عیسائیت اور اسلام کی مشترکہ اساس یا لیگیسی بھی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر قرآن انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی اطاعت اور انسان کی بھلائی کے حصول کے لیے ایک واضح اور یقینی روڈ میپ فراہم کرتا ہے۔ تو پھر کون سی رکاوٹ ہے جو ہم سب کو برائی کے خلاف اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونے سے روکتی ہے؟ یہاں بھی قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت 213 میں مذاہب ابراہیمی کے ماننے والوں کے تنازعات اور تفرقہ کی اندرونی وجہ کی طرف اشارہ کر کے اصل حقائق جاننے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور نہیں جھگڑا ڈالا کتاب میں مگر انہی لوگوں نے جن کو کتاب ملی تھی اس کے بعد کہ ان کو پہنچ چکے صاف حکم، سوائے آپس کی عداوت و بغض کے۔ یہ آخری حصہ جو ہے اس آیت کا، میں اس کو دہراتا ہوں، غور فرمائیے، سوائے آپس کی عداوت و بغض کے، یعنی الہامی پیغام میں، قرآنی اور پہلی کتابوں میں اللہ کے پیغام میں کوئی جھگڑا، کوئی فرق نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ آپس کا بغض ہے، آپس کی عداوت ہے، آپس کی اینیمیٹی ہے۔ عزیز دوستو، قرآن حکیم ایک عظیم مذہب کا ایک جامع فریم ورک دیتا ہے جس نے انسانیت کو اپنے مقصد تخلیق کے بہترین حصول کے لیے ہر لحاظ سے
ایک مکمل ضابطۂ حیات دیا ہے۔ قرآن حکیم انسان کے ذاتی معاملات، مذہبی ذمہ داریوں اور معاشرتی و اقتصادی امور کے ہر پہلو پر رہنمائی دیتا ہے۔ کلاسیکی فلسفہ کی جامد دنیا کے نظریہ کو رد کرتے ہوئے قرآن مجید ایک متحرک و ارتقاء پذیر زندگی اور کائنات کا فلسفہ دیتا ہے۔ مقصد تخلیق کی ایک جہت یہ بھی ہے، یعنی ڈائمنشن، کہ قدرت کے قوانین کے عین مطابق مادی اور فکری وسائل کی نشو و نما کے لیے مصروف عمل رہا جائے۔ اس طرح متحرک دنیا کا قرآن مجید کا فلسفہ انسان کے بڑھتے ہوئے ترقی پذیر، پرامن اور انصاف پسند معاشرے کے حصول کے لیے انسان کے ویژن کو فروغ دیتا ہے، اس کی انٹلیکٹ کو فروغ دیتا ہے، اس کی سوچ و فکر میں وسعت عطا کرتا ہے اور انسانیت کو اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کرنے کے قابل بناتا ہے۔ قرآن حکیم انسان کی نفسیات کو بخوبی جانتا ہے۔ یہ انسان کی شخصیت اور کردار کی ایسے طور پر مکمل تربیت کرتا ہے کہ وہ ایک ایمان افروز اور فلاحی معاشرے کی ایک مؤثر قوت بن جاتا ہے، جس کا انسان کی تخلیق کے مقصد کے تحت تصور کیا گیا تھا۔ قرآنی اصولوں کی مکمل اور سنجیدہ پیروی قوانین فطرت کو جاننے کے لیے انسان کی عقل و دانش کو فروغ دیتی ہے، تاکہ وہ عناصر کائنات کو، ایلیمنٹس آف یونیورس کو انسانی بھلائی کے لیے بروئے کار لا سکے۔ اللہ کی راہ سے وابستگی، آخرت کے بہترین اجر کی تمنا اور انسانیت سے محبت انسان کو دنیا کی پریشانیوں، متعدد نوعیت کے خوف، ذہنی انتشار و خلفشار سے آزاد کرتی ہیں۔ تو عزیز دوستو، اس کے ساتھ ہم آج اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ان کی ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ، اس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ پچھلی ویڈیوز اور تحریری کاپیاں بھی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ پڑھنے کے شوقین خواتین و حضرات ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر نمبر 66 ہے۔ برائے کرم اس پروگرام کا کوڈ نمبر نوٹ فرمائیں، آئیڈیا 1A R19، ویب سائٹ www.ideafoundation.com.pk۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس نیک مقصد کے حصول میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے فاؤنڈیشن کے یوٹیوب ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی شرکت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔